بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو توحید در خالقیت میں مسئلہ شر کے بارے میں تھی کہ شر کا خالق کون ہے۔ دیکھیں، بحث کو کسی حد تک میں نے گزشتہ روز بیان کیا تھا، لیکن جب تک اس بحث کو مکمل طریقے سے آپ نہ سن لیں تب تک انشاءاللہ بحث کے بارے میں آپ نے قضاوت نہیں کرنی۔ یہ جو 2-3 جلسے ہم شرورات کے بارے میں بیان کریں گے، ان کو آپ مکمل سنیے گا، بعض نکات کی تکمیل کریں گے اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلا شبہ یہ ہوا کہ شر کا خالق کون ہے، تو جواب اس کا پہلے نقطے میں استاد سبحانی یہ دے رہے ہیں کہ شر ایک امر مقایسئی اور بذات نہیں ہے، بلکہ ایک امر مقایسئی اور امر اضافی ہے۔ کسی بھی موجود کو اگر آپ خود اس کے وجود کے اعتبار سے دیکھیں، وجود نفسی کے اعتبار سے دیکھیں، وہ شر نہیں ہے۔ شر ہمیشہ کسی اور چیز کی نسبت سے ہوتا ہے، وگرنہ بذات خود اس کا وجود نفسی شر نہیں ہے، اور خدا وجود نفسی کو وجود دیتا ہے۔ وجود مقایسئی تو کوئی امر واقعی نہیں ہے کہ جس کو وجود دیا جائے، بلکہ اس پہلے وجود کا لازمہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب وہ ایک امر واقعی نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اصلاً کوئی چیز نہیں ہے نا، اس کے وجود کا لازمہ ہے۔ اچھا، تو پھر ایسے وجود کو خدا نے کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی عرض کیا کہ عالم مادہ کے اندر تزاحم خود عالم مادہ کی اپنی خاصیت ہے۔ عالم مادہ اس تزاحم اور ٹکراؤ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ پلٹ کر کہیں کہ خدا نے ایسا عالم مادہ کیوں نہیں بنایا کہ جس میں اصلاً ٹکراؤ نہ ہو، تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ عالم مادہ پھر نہیں ہوگا وہ، کیونکہ عالم مادہ یعنی عالم حرکات، عالم تکامل، عالم ارتقاء۔ خب جہاں پر عالم تکامل ہے، عالم حرکت ہے، تو خوب عالم حرکت اور عالم ارتقاء کے اندر تو بعض جگہوں پر ٹکراؤ ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو۔ بس پہلا جواب جو استاد سبحانی نے دیا وہ یہ کہ امر اضافی کوئی شیء واقعی نہیں ہے، جداگانہ مستقل کوئی موجود نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اس کا خالق کون ہے۔ نہ، جو مستقل اور نفسی وجود ہے وہ شر نہیں ہے، جو مقایسہ ہے وہ کوئی مستقل اور فی نفس ہی وجود نفسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کا خالق کون ہے۔ کہ شرح منظومہ کی عبارت پڑھنا چاہ رہا تھا کل، جو یہاں پر پاورکی میں حاشیے میں ہے، اس عبارت کو تھوڑا سا دیکھیں پھر دوسرے جواب کی طرف جاتا ہوں۔ کل وجود ولو کان امکانیا خیر بذاتہ۔ ملا ہادی سبزواری فرماتے ہیں شرح منظومہ میں، ہر وجود اگرچہ وجود امکانی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وجود واجب تو خیر بذات ہے ہی ہے، لیکن اگرچہ وہ وجود امکانی کیوں نہ ہو، خود اپنے لیے وہ خیر ہے۔ سانپ خود اپنے لیے، سانپ کا زہر
خود اپنے لیے خیر ہے، خود اپنے لیے تو نقصان دہ نہیں ہے اس کے لیے، بس بذات ہی ہر موجود کو دیکھا جائے وہ خیر ہے۔ وَخَيْرٌ بِمُقَایَسَتِهِ إِلَى غَيْرِهِ، اور یہ نقطہ سمجھنے والا کہ پہلے مرحلے میں ایسے لگے گا کہ گویا کہ اوپر والی بات سے ٹکراتا ہے مصنف کی، لیکن نہ، اس سے ٹکرائے گا نہیں، اور غیر کی نسبت سے بھی خیر ہے۔ اچھا، ابھی تو آپ نے بیان کیا کہ غیر کی نسبت سے شر آتا ہے، لیکن اس کی وضاحت ہے۔ وَهَٰذِهِ الْمُقَایَسَةُ قِسْمَانِ، غیر سے جو آپ نسبت دے رہے ہیں اس کی دو قسمیں۔ احدہما مقایسته الی علتہ، پہلی اس کی نسبت سنجی خود اس کی علت کی طرف۔ فإن كل معلول ملائم لعلته المقتضیۃ ایاہ، ہر معلول اپنی علت کی بنسبت ملائم ہوتا ہے، ہر مؤثر کا اثر، وہ اثر اپنے مؤثر کے ساتھ ملائمت رکھتا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ اثر مؤثر کے ساتھ ملائمت نہ رکھے، ہمیشہ ایسے ہے۔ کوئی بھی کائنات کے اندر موجود اپنی علت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتا، اس کے ساتھ ملائم ہے۔ وَثَانِيهِمَا مقایسته الی ما فی عرضه مما ينتفع به، دوسری مرتبہ اس کا مقایسہ خود اس کی علت سے نہیں کرتے، بلکہ اس کے مقابلے میں، اس کے عرض میں جو دوسرے موجودات ہیں ان کے ساتھ اس کی نسبت سنجی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر وفی هذه المقایسة الثانیة یقتحم شر ما فی بعض الاشیاء الکائنۃ الفاسدۃ فی اوقات قلیلہ، اس دوسرے مقایسے میں جب دوسرے اپنے جیسے معلول کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو شر ما، ایک تھوڑا سا شر، یعنی اس کے مکمل خیرات کی بنسبت اگر شر کو دیکھا جائے تو بالکل شر قلیل ہے، تھوڑا سا شر ہے۔ بعض اشیاء میں کہ جو بعض اشیاء کون سی؟ الکائنۃ الفاسدہ، نیچے لکھ دیں عالم مادہ کی، بعض عالم مادہ کی اشیاء میں ٹکراؤ ہوتا ہے فی اوقات قلیلہ، بہت کم وقتوں میں، بعض جگہوں پر ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں پر شر ما وجود میں آتا ہے، وگرنہ عالم مادہ کے بھی تمام مجموعی سسٹم کو مد نظر رکھا جائے تو وہاں پر بھی آپ کو خیر غالب نظر آئے گا، کہ انشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ اس بحث کی پوری تفصیل آخر میں جو تتمہ عرض کروں گا اس میں آ جائے گی۔ دوسرا جواب جو یہاں پر استاد سبحانی دام ظلہ العالی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغا جیسے حکماء کہتے ہیں کہ شر اصلاً امر عدمی ہے، امر وجودی نہیں ہے، امر عدمی کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے، امر وجودی کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ پہلے جواب میں کہہ رہے تھے کہ امر مقایسے ہی ہے، عدم محض نہیں ہے، مقایسے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ دوسرا جواب کہ جو اصل میں افلاطون کا جواب کہلاتا ہے، شر آپ کسی بھی موجود کے اندر دیکھیں بالذات کیا ہے، بالذات شر ایک امر عدمی ہے۔ اچھا آپ پلٹ کر کہیں کیا مطلب بابا، اس کائنات کے اندر اتنے شرورات ہم دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں شر امر عدمی ہے، اتنے لوگ مرتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شر امر عدمی ہے، یعنی کیا شر امر عدمی ہے؟ شرورات کا کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں شر امر عدمی ہے۔ جواب یہ کہ وہ بالذات جو شر ہے وہ اصل میں امر عدمی ہے، بالذات شر، کہ اس کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بندہ دوسرے بندے کا سر قلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے۔
اب آپ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کرتا ہے تو یہاں پر دقیق طریقے سے ہمیں بتائیں کہ شر کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں میرے اندر، قاتل کے اندر کوئی بھی بندہ اگر قتل کرتا، قاتل کا وجود خود قاتل کے لیے شر ہے؟ نہ۔ قاتل کے اندر طاقت کا ہونا یہ امر شر ہے؟ نہ۔ اچھا فرض کریں اس کے ہاتھ میں جو لوہے کی تلوار ہے، لوہے کا وجود بذات خود شر ہے؟ نہ۔ لوہے کی تیز دھار کا ہونا، ٹھوس ہونا شر ہے؟ نہ۔ اچھا مقتول کا وجود شر ہے؟ نہ۔ مقتول کی گردن کا نرم ہونا شر ہے؟ نہ۔ اگر وہ بالکل ٹھوس ہوتی تو گردن انسان ہلا ہی نہیں سکتا، انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ بس اس کا اس طریقے سے لچکدار ہونا، نرم ہونا خود انسان کے لیے خیر ہے۔ اچھا یہ ساری چیزیں خیر ہے۔ اب یہ جو تلوار اس کے گردن پر چلتی ہے تو تلوار کا بذات خود گردن کو کاٹنا، کہ کوئی بھی ٹھوس چیز کسی بھی نرم چیز کو اس طریقے سے کاٹ دیتی ہے، آیا یہ شر ہے؟ نہ۔ یہ تو لازمی نتیجہ ہے۔ ٹھوس چیز مضبوط ہوگی اور نرم چیز تو اتنی مضبوط نہیں ہے، لہذا وہ تیز دھار والی اس چیز کو کاٹ لے گی۔ اگر کوئی بھی تیز دھار والی چیز دوسری نرم چیز کو، ہلکی چیز کو نہ کاٹے تو آپ مجھے بتائیں کہ کائنات کے اندر ہم کتنی نعمتوں سے محروم ہو جاتے۔ اس پر جا کر آپ بعد میں سوچئے گا۔ بلاخر لوہے کے اندر یہ کاٹنے کی صلاحیت ہے کہ بعض نرم چیزوں کو کاٹتا ہے، تبھی تو اتنی اچھائیاں آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اتنی نعمتیں جو اسی وجہ سے، لوہے کے کاٹنے کی وجہ سے۔ اگر لوہے کے اندر یہ کاٹنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو بہت ساری چیزوں سے آپ محروم ہوتے۔ بڑے بڑے محل، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پتہ نہیں کیا کیا جو بنایا ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ایک مضبوط چیز ہلکی چیز کو کاٹ سکتی ہے، کٹ سکتا ہے، تبھی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تو بذات خود کمال ہے، بری چیز نہیں ہے۔ اچھا نرم چیز جو ہلکی چیز ہے اس کا کٹ جانا یہ شر ہے کیا؟ نہ، یہ بھی کمال ہے۔ اگر کوئی نرم ہلکی چیز اس ٹھوس اور تیز دھار والی چیز سے نہ کٹ جائے تو بھی آپ بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے، یہ بھی اس کے لیے کمال ہے۔ تو یہاں پر شر کون سی چیز ہے؟ اس کا گلا کٹ گیا، آپ کہہ رہے شر ہے ہی نہیں، تو آپ کہیں گے شر اصل میں ازحاق الروح ہے۔ روح اور بدن کے تعلق کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے کٹ جاتا ہے نا تعلق۔ گلے کاٹنے کی وجہ سے یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تعلق کا نہ ہونا کہ موت ہے، موت یعنی یہی کہ انسان کے روح اور بدن کا تعلق ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ یہ جو روح اور بدن کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تعلق نہیں ہے، خب یہ امر شر، یہ شر ہے۔ خب یہ امر وجودی ہے یا امر عدمی ہے؟ خب امر عدمی ہے، تعلق کا نہ ہونا امر عدمی ہے۔ تو جس جگہ پر بھی آپ جا کر دیکھیں گے وہاں پر شر بذات آپ کو ایک امر عدمی نظر آئے گا۔ وگرنہ مثلا جیسے زلزلہ ہے، عیناً یہ اسی مثال کو آپ جا کر زلزلے پر فٹ کریں۔ زلزلہ بذات خود بری چیز ہے؟ نہ۔ زلزلے کا زمین کو ہلانا بری چیز ہے؟ نہ۔ اس ہلنے کی وجہ سے یہ جو گھر اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہل رہے ہیں اور گر رہے ہیں، یہ بری چیز ہے؟ نہ، یہ تو ہوگا۔ خب اگر اس گھر کے اندر انسان کے اوپر چھت گر جائے، سخت چیز آ جائے تو انسان مر جاتا ہے، یعنی روح کا بدن کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ خب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہوگا، لازمہ ہے۔ پھر یہاں پر شر کیا ہے؟ شر یہاں پر اس بندے کا مرنا۔ بندے کا مرنا یعنی کیا؟ یعنی روح کا بدن سے تعلق کا ٹوٹنا۔ یہ جو روح بدن سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شر بذات۔
بس دیکھیں اس جواب کے اندر جس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے وہ یہ چیز ہے کہ جتنے بھی شرورات اور آفات اور بلائیں ہیں ان کی جب ہم تحلیل کرتے ہیں تو وہاں پر جو بالذات شر ہے وہ ایک امر عدمی ہے. بالذات شر، جب وہ بالذات شر امر عدمی ہے، بالذات ناداری ہے، وہ ایک امر عدمی ہے، تو خوب امر عدمی کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے. یہ جواب ثنویہ اور مجوسیوں کے مقابلے میں بہت ہی اچھا ہے کہ مجوسی جو ہم سے کہتا ہے کہ بابا شر کا خالق کون ہے، تو ہم اسے کہیں گے شر بالذات اصلاً موجود نہیں ہے، امر عدمی ہے. خوب جب امر عدمی ہے تو امر عدمی کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اس کو مانتے ہیں کہ شر بالمقایسے ہی ہے. یہ میرا ہاتھ سبب بنا، یہ تلوار سبب بنی کہ اس کا ازحاق روح ہوا، لیکن بالذات اس جگہ پر بھی وہ چیز کہ جو شر بالذات ہو، بالذات وہ عدمی امر ہے، لیکن شر نسبی ہے. اس قاتل کا وجود شر نسبی ہے. جب اس قاتل کو مقتول کی بنسبت دیکھتے ہیں تو بھلے یہ شر مقایسے ہی ہے، لیکن شریعت اس کی صفت ثانویہ ہے، وگرنہ اس کا بھی بالذات وجود خیر ہے. یہ شریعت کی صفت اس مقایسے اور اضافے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. اس اضافے اور مقایسے کی وجہ سے شریعت والی صفت وجود میں آئی ہے، وگرنہ بالذات وہاں پر بھی شر امر عدمی ہے. اچھا، بہت ساری اصطلاحات میں ہم لوگ پھنسے ہوئے، ان کی وضاحت نہیں کی، لہذا یہ بیان تھوڑا آپ کو سنگین لگے گا. انشاءاللہ اس بات کے ختم ہوتے ہی جیسے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں تو پھر میں ایک اور ترتیب کے ساتھ اس اصل مسئلے کو بیان کروں گا کہ آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ بنیادی طریقے سے حل ہو جائے گا. لیکن کیونکہ کتاب کو صاف کر رہا ہوں لہٰذا میں استاد کے بیان کو ہی آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن آپ انتظار کیجئے گا، انشاءاللہ جیسے یہ بیان ختم ہو جائے شر کے مسئلے کو بنیادی طریقے سے ہم یہاں شبہ آتا ہے اس کو خوبصورت طریقے سے بیان کر لیں گے. لیکن بہرحال فی الحال جو کتاب کی عبارت ہے اس کو صاف کرنے کے لیے میں یہ بیان آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ صحیح بیان ہے، غلط نہیں ہے، لیکن جب اس کو تفکیک کر کے جدا جدا کر کے بیان کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. الشر عدمی ہناک تحلیل آخر للشبہہ، کہتے ہیں کہ شر کا خالق کون ہے، اس شبہ کے جواب کے لیے ایک اور تحلیل ہے. وَهُوَ مَا نُقِلَ عَنْ افلاطون، افلاطون سے یہ منقول ہے. وَحَاصِلُهُ، اس کا خلاصہ یہ ہے أَنَّ مَا يُسَمَّى بِالشَّرِّ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ يَرْجِعُ عِنْدَ التَّحْلِيلِ إِلَى الْعَدَمِ. فرماتے ہیں کہ یہ جو حوادث اور واقعات میں جن کو آپ شر کہتے ہیں، اگر دقت کے ساتھ تحلیل کی جائے تو یہ بالاخر آخر میں پلٹتے ہیں عدم کی طرف. فالذی یسمى بالشر عند وقوع القتل لیس الا انقطاع حیات البدن. آغا جان، وہ چیز کہ جو قتل کرتے وقت شر شمار کی جاتی ہے وہ نہیں ہے مگر کیا؟ بدن سے حیات کا ختم ہونا. الناشی ان قطع علاقۃ النفس عن البدن. یہ حیات بدن سے کیوں ہو جاتی ہے قطع؟ اس لیے کہ نفس انسان کے بدن سے تعلق توڑ دیتا ہے. وما يسمى بالشر عند وقوع المرض ليس الا الاختلال الواقع في اجهزة البدن. آگا جب مرض ہوتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ برا ہے اور شر ہے، تو وہاں پر بھی شر حقیقت میں نہیں ہے مگر وہ چیز کہ جو رخنہ واقع ہوتا ہے انسان کے بدن کے نظام کے اندر. وَزَوَالِ مَا كَانَ مَوْجُودًا لَهُ عِنْدَ الصِّحَّةِ، اور وہ چیز جو صحت کے وقت اس کے پاس موجود تھی وہ زائل ہو جاتی ہے.
من التعادل الطبیعی، صحت کے وقت کیا ہوتا ہے جو بعد میں ختم ہو جاتا ہے؟ وہ جو طبیعی تعادل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ فی الاعضاء والاجہزۃ البدنیہ، انسان کے اعضاء میں اور بدنی نظام کے اندر۔ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْحَوَادِثِ الَّتِي تَتَّصِفُ بِالْبَلِيَّةِ وَالشَّرِّيَّةِ، اسی طریقے سے تمام وہ واقعات اور رودات کہ جو بلا اور شر کے ساتھ متصف ہوتی ہیں۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، روشن ہے کہ أَنَّ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الْفَاعِلِ الْمُفِيضِ هُوَ الْوُجُودُ، وہ چیز جو فاعل مفیض کی طرف محتاج ہے وہ وجود ہے۔ وَأَمَّا الْعَدَمُ فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ مِّنَ الْوَاقِعِيَّةِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى الْمَبْدَأِ الْجَاعِلِ، اگر عدم تو کوئی واقعیت نہیں رکھتا، لہذا وہ مبدأ جاعل کا محتاج نہیں ہے۔ مبدأ اور خالق کا محتاج وہ ہے جو واقعیت رکھتا ہو، وجود رکھتا ہو۔ عدم تو ناداری ہے، اس کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْحَكِيمُ السَّبْزْوَارِيُّ فِي مَنْظُومَةِ حِكْمَتِهِ، ملا ہادی سبزواری اپنی منظومہ حکمت میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وَالشَّرُّ أَعْدَامٌ فَكَمْ قَدْ ظَلَّ مَنْ يَقُولُ بِالْيَزْدَانِ ثُمَّ الْأَهْرِمَنْ، کہتے ہیں کہ شر تو بابا اعدام ہے، امر عدمی ہے، اور کتنا ہوا ہے کہ گمراہ ہوا وہ بندہ کہ جو یزدان اور پھر اہرمن کی بات کرتا ہے، یعنی مجوسی گمراہ ہوا کہ اس نے آ کر کہا کہ شر کا خالق اہرمن ہے اور خیر کا خالق یزدان ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ شر تو اصلاً امر عدمی ہے، اس کو خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ یہاں پر پاورکی میں مرحوم علامہ طباطبائی کی عبارت کو یہاں پر نقل کر رہے ہیں کہ اس عبارت کو بعد میں جب اس بحث کو مکمل طریقے سے بیان کر لیں گے تو پھر بعد میں سنیے گا۔ اچھا، اصل مسئلہ جو شرورات کے بارے میں ہے اس کو انشاءاللہ میں بنیاد سے بیان کرتا ہوں کہ یہ شبہ کہاں کہاں تک آتا ہے۔ استاد سبحانی نے یہاں پر کیونکہ توحید خالقیت کے بارے میں بحث ہے تو مسئلے کو فقط توحید خالقیت کے لحاظ سے حل کیا کہ شر بالذات امر عدمی ہے، لہٰذا امر عدمی کے لیے خالق کی ضرورت نہیں ہے، توحید خالقیت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ یہ اتنا بیان کرنا چاہ رہے تھے استاد سبحانی کہ صحیح تھے اپنے مقام پر، لیکن اصل میں آپ کو اطمینان اس لیے نہیں آیا ہوگا کہ اس مسئلے کے بہت سارے زاویے ہیں، تو ان زاویوں کے اعتبار سے جب تک مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو خود آپ کے اندر وہ اطمینان کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ لہٰذا آئندہ ایک دو جلسات اگرچہ قرار نہیں تھا کہ میں یہاں پر رکوں، لیکن مسئلے کی نوعیت کو دیکھ کر آئندہ ایک دو جلسات میں اس شر کے بارے میں آپ کے سامنے بحث کو بیان کروں گا اور اس کی تقسیم بندی، دستے بندی کہ کہاں کہاں پر شر کی بحث آتی ہے، کیسے آتی ہے اور کس کس جگہ پر کیسے جواب دینا چاہیے، ان تمام چیزوں کو بیان کروں گا تاکہ یہ اہم مسئلہ خود آپ کے لیے حل ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔